الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو حضور کے جانثاروں صحابہ کرام کے چاہنے والوں غوث و خواجہ و رضا کے شہزادیوں اولیاء کرام کے فداکاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی کی بارگاہ میں، وہ نبی جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی جو تاجدار مدینہ ہے، وہ نبی جو خاتم النبیین ہے، وہ نبی جو مقصود کائنات ہے، اسی نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش خدمت کریں اور جی لگا کے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، شاعر کہتا ہے کہ تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں اسلام کی بنا دی تقدیر کربلا میں، اسلام کی بنا دی تقدیر کربلا میں، اور چاہتے آپ کو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ کو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین یا حسین یا حسین آپ کے ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کے ٹھوکر سے نکلتا پانی، اور یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی، حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی. یقیناً حضرات، سورج پانی نہیں اگلتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ میرے نبی کے نواسے اگر حکم دیتے یقیناً تو یہ سورج بھی پانی اگلتا ہوا نظر آتا. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جس کی شان میں یہ فرمایا ہو الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے حسین کو اپنے سے کہا ہے، حسین کو اپنا کہا ہے، پتہ چلتا ہے. اور وہ حسین جو حضور کا نواسا ہو، جس کی شان میں میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہو، اگر وہ حسین اشارہ کرتے قسم خدا کی سورج بھی پانی اگلتے ہوئے نظر آتا، سورج بھی پانی اگلتے ہوئے نظر آتا. مگر حضرات، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ذکر شہید اعظم کیا جائے اور ان کی طرح دین اسلام کی بقا پر کام کیا جائے. دین اسلام کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے تو جان تک حاضر کر دیا جائے. انہوں نے درس کیا دیا، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، مگر میرے امام نے بتا دیا کہ لوگوں، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے
عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، شریعت مطہرہ نہیں ہے، تم چاہے جتنی نماز پڑھو وہ نمازیں تمہاری بیکار، کسی لائق نہیں ہے. میرے امام نے یہ کربلا کو بتا دیا، گھر کا گھر بتا دیا، اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، بھانجوں کو قربان کر دیا، اپنے شہدائیوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیا، مگر نانا کے دین کو کبھی بدنام ہونے نہ دیا، نانا کے دین کو کبھی نہ بیچا، نانا کے دین کو بچا کے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور آج صحیح طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے، آج صحیح طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے. اسی لیے تو کون ہم سب کے خواجہ، ہندوستان کے راجہ، سلطان الہند، خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری فرماتے ہیں، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حضرات محترم، ہم سب کے امام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تین دین کے بھوکے پیاسے، تین دین کے بھوکے پیاسے، مگر زباں پہ صبر ہے، زباں پہ صبر ہے، صبر پر استقامت رکھتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں تو نہر فرات کا پانی آپ تک نہیں پہنچتا؟ یقیناً پہنچتا ہے. میرا دل کہتا ہے، میرا دل نہیں، ہر امام حسین کے ماننے والے عاشق شادی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کے خواجہ پر جب انا ساگر کے پانی کو بند کر دیا گیا، ہم سب کے خواجہ نے، ہند کے راجہ نے حکم دیا، خود نہیں گئے، کہا اے مرید جا اور انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ معین الدین نے بلایا ہے. قسم خدا کی پھر کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا، وہ معین الدین، خواجہ معین الدین کا مرید، وہ اپنے مرشید کے حکم سے آتا ہے، کٹورا لے کر آتا ہے، کاسا لے کر آتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اے انا ساگر کا پانی تجھے کوئی اور نہیں بلکہ ہند کے خواجہ، بلکہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی نے بلایا ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے بلایا ہے. خدا کی اتنا کہنا تھا اس مرید کا اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر کا سارا پانی اسی کاسے میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا انا ساگر جس نے دیکھا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ کتنا پانی ہے اس میں، اور ایک کٹورے میں اس پانی کو لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کرامت ہے. مگر میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہاں کرامت دکھا کر لوگوں کو مسلمان کرنا تھا، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا تھا. مگر میرے امام نے آخر پانی کو کیوں نہیں بلایا؟ آخر پانی کو حکم کیوں نہیں دیا؟ نہر فرات کے پانی کو کیوں نہیں بلایا؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہاں کرامت دکھا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا تھا، اور وہاں استقامت تو صبر پر عمل کرتے ہوئے دین مصطفیٰ کو بچانا، دین مصطفیٰ کو بچانا. اور ایک بات بتاؤں، کرامت پر بھاری ہے کیا؟ استقامت بڑی چیز ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ ہے. رب کائنات نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس نے صبر کیا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. اور میرے امام نے اپنے خاندان کو راہ حق میں قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو، یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر
جو بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا، اس بچے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے قربان کر دیا، اور اس کا صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچا کو اتنا بلند کر دیا، قسم خدا کی قیامت تک ان کے نام، ان کا نام لیا جائے گا، ان کے چاہنے والوں کا نام لیا جائے گا۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثاروں کے طریقے پر ہم گزارے اپنی زندگی کو۔ یہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے، یہی ہمارے لیے بہترین راستہ ہے، یہی ہمارے لیے راہ راست ہے۔ اگر ہم اس دین پر، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے، یقیناً میرے ہم سب کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع محشر خوش ہوں گے اور کہیں گے یہ میرے چاہنے والے ہیں، میرے نواسے کے حکم پر، میرے نواسے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نماز کے پابند اور حضور کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔